ایک سورہ فاتحہ بتاعت سیدہ انیس فاطمہ بنت قائم جعفری مرحوم اہلیہ رشید موسوی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد محمد کے لیے صلوات۔ مولا علی کے شہر میں دوسری بار ذکر اہل بیت کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے، اور حیدرآباد کے سامعین جو ولایت علی سے سرشار ہیں، ان کے درمیان گفتگو کرتے ہوئے دنیا کی قومیں اپنے رہنماؤں، اپنے پیغمبروں، اپنے اولیاء اور اپنے ائمہ کا احترام، عظمت، بڑائی اور بزرگی بیان کرتے آئے۔ ہم بھی اسی دستور کے مطابق مسلسل اپنے رہنماؤں کا ذکر کرتے ہیں۔ بس فرق یہ ہے کہ ہر قوم کی تاریخ کوشش کرتی تھی کہ ہم جنہیں مانتے ہیں ان کی تعریفیں دل بھر کے کریں۔ مسلمانوں کے ساتھ ایک عجیب مسئلہ ہوا کہ انہوں نے انبیاء، اولیاء اور ائمہ کے بجائے خلافتوں اور ملوکیتوں کو پسند کیا، بادشاہوں کو پسند کیا۔ ظاہر ہے کہ عرب کی تاریخ بادشاہوں کے زیر اثر لکھی گئی۔ جو بادشاہوں نے چاہا وہ لکھا گیا۔ تاریخ تو لکھی گئی، وہ تو لکھی جاتی ہے حاکم کے اشارے پر، لیکن تفسیر قرآن بھی اور حدیثوں کی کتابیں بھی بادشاہوں کے زیر اثر لکھی گئی۔ اس لیے ہمارے معصومین کا ذکر تاریخوں میں بہت کم کیا گیا، اس لیے کہ حکومت کرنے والے یہ جانتے تھے کہ حکومت تو آل محمد کا حق ہے، اور انہیں محروم کر کے سب تخت پہ بیٹھے تھے۔ چلیے
بیٹھ گئے۔ ایک اور ستم ظریفی ہوئی کہ جب بنی عباس آئے تو وہ رشتہ دار بن کر آئے کہ ہم تو اہل بیت کے رشتہ دار ہیں۔ دنیا دھوکے میں آ گئی کہ یہ تو رشتہ دار ہیں، رسول اللہ کے بھی رشتہ دار ہیں اور اہل بیت کے بھی رشتہ دار ہیں۔ انہوں نے کچھ زیادہ ہی ظلم کیا تحریری طور پر۔ اس لیے آج ہم 1400 برس کے بعد جو کچھ بیان کرتے ہیں، جو فضائل آل محمد پڑھتے ہیں، جو رسول اور آل رسول کا ذکر کرتے ہیں، تو ہم کو بار بار بتانا پڑتا ہے ایسے نہیں، ایسے ایسے نہیں، ایسے۔ تو جیسا کہ میں نے کہا کہ تفسیر بھی حکومت کے زیر اثر لکھی گئی، اس لیے کہ آل محمد کے چاہنے والوں کو تو اتنا غم تھا نہیں کہ وہ تاریخ لکھتے اور تفسیر لکھتے، تو بہت سی باتیں بچوں کو پتہ ہی نہیں کہ ہوا کیا، اصل کیا تھا، حقیقت کیا تھا۔ ہم مثلا مجلس کا موضوع مقرر کرتے ہوئے قرآن کا سب سے چھوٹا سورہ، بہت گونج ہے اس میں، مائک میں بہت گونج ہے، اس کی آواز کو ذرا گونج کو ختم کریں، ایکو ختم کریں، ایکو ختم کریں۔ صلوات پڑھیں۔ سب سے چھوٹا سورہ قرآن کا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ ہر بچے کو زبانی یاد ہے۔ سورہ کیوں آیا؟ سورہ کا مقصد کیا تھا؟ سورہ کا نزول کیوں ہوا؟ یہ تو سب نے لکھا، یہ تو سب نے لکھا کہ عربوں نے رسول اللہ کو ابتر کہا تھا، اس کے جواب میں اللہ نے یہ سورہ اتارا کہ ہم نے تو آپ کو کوثر دیا ہے، آپ ابتر نہیں ہو سکتے۔ لیکن یہ تو پتہ لگائیں کہ ابتر کہا کیوں تھا، کس بات پہ ابتر کہا تھا۔ عرب رسول کو مختلف ناموں سے یاد کرتے تھے، کہتے تھے جادوگر ہے، کہتے تھے شاعر ہے، کہتے تھے مجنون ہے، دیوانہ ہے۔ آج 1400 سال کے بعد ہمیں پتہ بھی نہ چلتا کہ عرب یہ سب کہتے تھے حضور کو، اور شدت سے کہتے تھے یہ تو شاعر ہے، مجنون ہے، دیوانہ ہے، جادوگر ہے، ساحر ہے۔ اللہ نے کافروں کے جملوں کو قرآن میں رکھ دیا، آیتوں میں رکھ دیا، اس لیے ہمیں پتہ چل گیا کہ عرب یہ سب کہتے تھے۔ اللہ نے تو ان کی بات کو دوہرا کے تردید کی، یہ جادوگر نہیں ہے، شاعر نہیں ہے، مجنون نہیں ہے، دیوانہ نہیں ہے، شاعر نہیں ہے۔ اسی طرح عربوں نے ابتر کہا، تو اگر یہ لفظ قرآن میں سورہ کوثر میں اللہ نہ رکھتا
تو ہمیں تو پتہ بھی نہ چلتا کہ رسول کو ابتر کہا گیا. اس لیے کہ جتنے کافر رسول اللہ کو دیوانہ، شاعر اور ساحر اور ابتر کہہ رہے تھے، جب وہ بعد میں کلمہ پڑھ چکے تو اس کو چھپا گئے. اس لیے کہ لا الہ کہنے کے بعد وہ کہتے تم پہلے یہ کہتے تھے، تو اب تو عزت دار بن گئے، نمازی بن گئے، پرہیزگار بن گئے، مسجد میں آتے، اب تو اسٹیٹس بڑھ گیا. تو اب تو چھپانا ہے، ہم نے تو نہیں کہا. اس لیے اللہ نے قرآن میں رکھ دیا کہا، تم نے یہ کہا، تم نے یہ کہا، اور ہم نے تمہیں جواب دیا. تو چونکہ ابتر کا جواب اللہ نے جو دیا وہ صرف لفظوں میں نہیں دیا، بلکہ پریکٹیکل سامنے مجسم جواب دیا. اس لیے اب لفظ کا چھپانا تو بڑا مشکل تھا، بہت ہی مشکل تھا. تو ابتر کیوں کہا؟ عربی میں ابتر کے کیا معنی؟ عربی میں ابتر کے معنی ہیں جس کے اولاد نہ ہو، جو لاولد ہو، اس کو ابتر کہتے تھے عرب والے. اور یہ بھی خوشی تھی کہ اب اولاد نہیں ہوگی، اس لیے ابتر کہا. اور یہ اس وقت کہا کہ جب سرکار کے فرزند جناب قاسم کی وفات ہو گئی. کچھ دن کے بعد دوسرے فرزند ہوئے عبداللہ، ان کی بھی وفات ہو گئی. پھر تیسرے فرزند ہوئے، ان کی بھی وفات ہو گئی. اور اس کے بعد بہت دن تک سرکار کے یہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی. جب بہت دن گزر گئے، کہنے اب کیا، اب تو یہ ابتر ہے. تو ابتر ہونے سے کافروں کو کیا فائدہ ہے؟ بھئی ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کے اولاد نہیں ہوتی، تو اگر وہ لاولد ہیں تو سماج کا کیا نقصان ہے، برادری کا کیا نقصان ہے؟ بھئی ہیں لاولد ہیں، نہیں ہوئی اولاد. اولاد ہوتی تو کیا فائدہ ہوتا، اور نہیں ہے تو کیا فائدہ، ہم سے کیا مطلب، اللہ کی مرضی. تو اتنی خوشی کیوں تھی کہ رسول ابتر ہے؟ تو وجہ بھی تو بتائیں گے نا. تو انہوں نے وجہ بتائی، ان کا اب اس کا دین جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، اس لیے کہ اولاد نہیں ہے. ابتر ہے، اس کے اولاد نہیں، اب آگے بات نہیں بڑھے گی. تو ایک بات تو پہلے یہ طے ہو گئی کہ کافر بھی یہ جانتے تھے کہ نبوت کا کام اولاد سے بڑھتا ہے، دوستوں سے نہیں بڑھتا، برادری سے نہیں بڑھتا. تو وہ جان رہے تھے یہ مشن ختم ہو جائے گا، دین اسلام ختم ہو جائے گا. اس لیے ان کو خوشی تھی کہ ابتر ہے، اولاد نہیں ہے. لیکن جو جواب دیا، اب آج تو کچھ نہیں ہو سکتا، کل یہ ٹھیک کرا لیجیے گا. جب پہلی بار میں آیا تھا تو بہت عمدہ انتظام تھا لاؤڈ اسپیکر کا، اب کی گڑبڑ ہے معلوم. آج کچھ نہیں ہو سکتا، جیسے بھی سنیے، جو بھی ہے ایسے ہی سنیے، چپ چاپ بیٹھ رہیے، کل ٹھیک ہو گئی. اور پہلے سے دوپہر سے لگوا کے اس کو چیک کرا لیا. تو طریقہ یہی ہے انتظامیہ کا کہ مائک پہلے سے چیک ہوتا ہے. تو عرض کر رہا تھا کہ ابتر کہا اللہ نے
اس کا جواب دیا۔ اللہ نے ایک بیٹی پیغمبر کو عطا کی، یہ اس کا جواب تھا۔ اختر کا جواب بیٹی۔ ہم نے تمہیں کوثر دیا ہے، کوثر حضرت فاطمہ زہرا کا نام ہے۔ دیکھیے یہ باتیں جو ہیں آپ کے بہت زیادہ دماغ پہ زور دیں گے تب سمجھ میں آئیں گے۔ اگر آپ سوچ کے اور اس کے بعد فیصلہ کریں گے کہ بات کیا کہی جا رہی ہے تب مزہ آئے گا۔ اور غور کرنے کے لیے 1 گھنٹہ نہیں چاہیے، 1 لمحہ وہ لفظ زبان سے نکلے اور غور کر لیجئے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اب یہاں پر عرب کی تاریخ سے یہ پوچھا جائے گا کہ ابتر کس کو کہتے ہیں؟ 2 چیزیں، جس کے کوئی اولاد نہ ہو اسے ابتر کہتے ہیں، یا جس کے بیٹی تو ہو اور بیٹا نہ ہو اس کو ابتر کہتے ہیں، یا اس کو ابتر کہتے ہیں جس کے بیٹا ہو نہ بیٹی ہو۔ جب تک یہ آپ پتہ نہیں لگائیں گے سورہ کوثر نہیں سمجھ سکتے۔ تو اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ عرب کس معنی میں ابتر کہتے تھے۔ سرے سے جس کے اولاد نہ ہو اس کو ابتر کہتے تھے، یا بیٹے کو وارث سمجھتے تھے اور بیٹی ہو تو ابتر کہتے تھے؟ تو عرب سے پوچھا گیا، تو جب تک نہ بیٹا تھا نہ بیٹی تب تک تو ابتر کہہ رہے تھے۔ جب جواب دے دیا گیا سورہ کوثر کی صورت میں اور زہرا بی بی آ گئی پیغمبر کی آغوش میں، تو اب عربوں نے ابتر کہنا چھوڑ دیا، اس لیے کہ اولاد ہو گئی۔ تو ان کو بھی پتا تھا کہ زہرا ہی کوثر ہے، کافروں کو بھی پتا تھا کہ کوثر زہرا ہے، پھر نہیں ابتر کہا۔ اگر کہیں کہا گیا ہو تو ڈھونڈ کے لائیے گا کہ زہرا بی بی کی آمد کے بعد پھر پیغمبر کو کسی عرب نے ابتر کہا ہو، اولاد ہو گئی۔ تو اب یہاں پر سوچ لیجئے، پھر میں نے آپ سے کہا تھا جلدی سوچیے گا، دیر میں سوچ رہے ہیں آپ، لمحوں کی دیر لگا رہے ہیں آپ سوچنے میں۔ باتیں بہت مزے کی ہیں لیکن سوچ کے غور کر کے بات کریے، برابری کی اس پہ بات ہونی چاہیے، ہمارا آپ کا برابری کا معاملہ ہونا چاہیے، دیر نہیں لگائیں۔ مجلسیں بہت سنی نا آپ نے، ہزاروں سنی، کتنے ذاکر سنے، تو دیر کیا ہے سوچنے میں، غور کرنے میں، فیصلہ کرنے میں دیر کیوں لگا رہے ہیں؟ اب ایک اور صورتحال آ گئی، سامنے آ گئی، بیٹی ہو گئی، بیٹی دے دی اللہ نے۔ فرض کیجئے کہ عربوں کے معنی میں بیٹا ہو، اگر بیٹی ہو تو وہ سمجھتے ہیں وارث نہیں ہے۔ سوچ رہے ہیں آپ؟ فرض کیجئے کہ عرب کے اصولوں میں یہ تھا کہ بیٹا ہو تو، اور اگر بیٹی ہو تو پھر وہ ابتر ہے، وارث نہیں ہوتا۔ نہیں سمجھے؟ وہ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ تو اگلا جملہ کہوں، پھر سے دوہراؤں، اگر عربوں کے اصولوں میں یہ ہوتا کہ بیٹا ہی ہر ایک کا وارث ہوتا ہے، بیٹی وارث نہیں ہوتی، تو اگر اس معنی میں کافروں نے کہا تھا کہ بیٹا نہیں ہے اس لیے ابتر ہے،
تو اللہ کو جواب دینا چاہیے تھا میں محمد کو ایک بیٹا دے رہا ہوں، وہی کوثر ہے، بیٹی کیوں دی؟ نہیں سمجھے، نہیں سمجھے، نہیں سمجھے، بالکل نہیں سمجھا۔ اللہ نے بیٹی دے کر بتایا کہ اب تم کو یہ ابتر نہیں کہیں گے۔ اس کے معنی بیٹی کو تسلیم کرتے تھے عرب، ایسا نہیں تھا کہ بیٹی کی بڑائی سے انکار ہے۔ ایسی ایسی باتیں میں آپ کو سمجھاؤں گا جو آپ نے کبھی سنی ہی نہیں ہوں گی، زندگی میں نہیں سنی ہوں گی، چاہے ہزاروں ذاکر حیدرآباد میں پڑھائے ہوں۔ مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے کہ وہ لگی بندی تقریریں کر کے میں آپ سے واپا کراؤں۔ پڑھنا ہے کئی دن، کوئی میرے مزے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ میں ایک جگہ داد نہیں ملتی تو دوسری جگہ سے لے لیتا ہوں۔ ابھی لکھنؤ میں کروڑوں من داد لیے چلا آ رہا ہوں، کوئی پرواہ نہیں۔ یہاں سے ابھی جاؤں گا، پیرس جاؤں گا، کراچی کی مجلسیں شروع ہوں گی، مجھے اس کی پرواہ نہیں کہ آپ لوگ کون لوگ بیٹھے ہیں، مجمع بدلا ہوا ہے پچھلا والا، یا یہ کون سا مجمع، یا بچے آگے بیٹھ گئے ہیں یا نہ سمجھ بیٹھ گئے، کچھ پتہ نہیں مجھے۔ ابھی پتہ چلے گا کیا معاملہ ہے، تھوڑی دیر میں پتہ چلے گا۔ کیا سمجھے آپ؟ اگر عربوں کے ذہن میں ابتر اسے کہتے تھے، وہ سوچ رہے تھے کہ جس کے بیٹا نہ ہو بیٹا وارث ہوتا ہے، تو اللہ بیٹا ہی دیتا۔ بیٹی دے کر اللہ کو معلوم ہے اب ابتر نہیں کہیں گے، اور نہیں کہا۔ اب سوچنا یہ ہے کہ آیا کیا عرب یہ تسلیم کرتے تھے کہ بیٹی وارث ہوتی ہے یا نہیں کرتے تھے؟ تو آپ کہیں گے وہ تو بیٹیاں زندہ گاڑ دیتے تھے، وہ تو بیٹی کی قدر نہیں کرتے تھے۔ بیٹی کی قدر کرتے تھے، یہ تو پتہ لگائیے زندہ گاڑتے کیوں تھے؟ سنا ہے کسی سے یا نہیں سنا؟ کیوں دفن کر دیتے تھے بیٹی؟ معلوم ہے کسی کو؟ نہیں معلوم؟ بتاؤں پھر۔ اس لیے گاڑتے تھے، وہ یہ چاہتے تھے کہ میری بیٹی جہاں بیاہ کر جائے وہ غیر کا ظرف نہ بنے۔ وہ کہتے تھے تخم یعنی درخت وہ بوئے گا، وہ درخت ہمارا نہ رہا، زمین ہماری ہے۔ اب اتنی آسانی سے کوئی نہیں سمجھا سکتا، اس لیے گاڑ دیتے تھے، بے عزتی سمجھتے تھے کہ غیر میری بیٹی کو توجہ نہیں ہے، بالکل توجہ نہیں ہے۔ جب نبی کو بیٹی ملی تو ان کو یہ پتا تھا کہ یہ محمد کی بیٹی ہے۔ بنی ہاشم میں یہ ہوتا آیا تھا کہ ٹکر کے میاں بیوی ہوتے تھے۔ اور پھر عربوں نے دیکھ لیا کہ محمد کی بیٹی کو ایسا شوہر ملا کہ کائنات میں اس سے افضل ہے۔ قدرت کے کارخانے میں دوسرا مسئلہ تھا، وہاں مسئلہ یہ تھا کہ اگر بیٹی بہت عظیم ہو جس کا روئے زمین پر کوئی جواب نہ ہو تو وہاں قدرت یہ فیصلہ کرتی تھی کہ چونکہ جو بیٹی ہے اس کے برابر کا شوہر نہیں ہے، اس لیے شادی نہیں ہوگی۔ چونکہ مریم کے دور میں مریم کے ٹکر کا کوئی شوہر نہیں تھا،
مریم کی شادی نہ ہو سکی، اتنی عظیم خاتون تھی، اور بغیر شوہر کے اللہ نے ایک بیٹا عطا کر دیا۔ سوال یہ ہے کہ جب مریم کو شوہر نہیں اللہ نے دیا تھا تو بیٹا دینے کی کیا ضرورت تھی؟ مریم کو شوہر نہیں چاہیے تو بیٹا کیوں چاہیے مریم کو؟ بیٹا کیوں دیا جائے؟ اس لیے کہ اللہ نے یہ کہہ دیا تھا کہ مریم کا کفو نہیں ہے، کفو، کافے واو کف، لیکن یہ بھی کہہ چکا تھا میرا بھی کفو نہیں ہے۔ کہاں سمجھے یار؟ کچھ بھی نہیں سمجھے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ میں کفو نہیں رکھتا، میں احد ہوں، میں کفو نہیں رکھتا، میں احد ہوں۔ مریم بھی کفو نہیں رکھتی، اس لیے بیٹا دیا کہ ایک سے دو ہو جائیں۔ یہی بات پھر دوہرائی اللہ نے کہ زہرا بھی کفو نہیں رکھتی، اگر علی نہ ہوتے تو زہرا کفو نہ ہوتی۔ دنیا فیصلہ نہیں کر سکتی تھی کہ وہ احد ہے یا زہرا احد ہے۔ ایک ہی تو دی تھی، واحد بیٹی، واحد بیٹی۔ اب آپ کہیں گے قرآن سے میں ثابت کر دوں، تو کیا شروع میں نے کہا تھا تاریخ تو اپنی مرضی سے لکھی؟ کیوں کہا تھا؟ اس جملے کے لیے کہا تھا۔ آپ چپ بیٹھے رہے تھے تمہید میں کہ پتہ نہیں کیا بات ہو رہی، حالانکہ اس کو سمجھنا ضروری تھا جو شروع میں کہا تھا۔ شروع کی بات آگے کام آتی ہے، یہ تو روز ہوگا، اب آج سے سیکھ لیجئے۔ شروع والی بات زیادہ اہم ہوتی، وہی پوری تقریر میں چلتی ہے۔ کیا کہا رسول کو؟ ابتر۔ اگر ایک بھی بیٹی ہو تو ابتر نہیں کہتے تھے۔ سیدہ چوتھی ہیں، پہلی زینب، دوسری کلثوم، تیسری رقیہ۔ کون کہہ رہا ہے؟ مسلمانوں کی تاریخ کہ 4 بیٹیاں تھیں، فاطمہ سب سے چھوٹی تھی، تو 3 پہلے تھی، پھر ابتر کیوں کہتے تھے؟ موجود تھی تو پھر ابتر کیوں کہا؟ کہ تاریخ اپنی مرضی سے لکھی گئی، اس لیے ہماری مجلسیں قائم ہیں کہ جو کچھ غلط کام ہوا ہے اسے صحیح کر کے بچوں کو بتایا جائے۔ مجلس کا مقصد ہے کہ جہاں گھپلا ہوا ہے اس کو سمجھا دیا جائے۔ اس میں شیعہ سنی کی قید تھوڑی ہے۔ جو اسلام سمجھنا چاہے، غیر قوم سمجھے، ہندو سمجھے، عیسائی سمجھے، یہودی سمجھے، جس کو سمجھنا ہے وہ مجلس میں آئے۔ اور مجلس کوئی عام اجلاس تو ہے نہیں، یہ تو امام صادق کا دیا ہوا معجزہ ہے۔ معجزہ یہ ہے کہ ایک کم عقل ہو اور ایک اعلیٰ عقل ہو، یہاں آنے کے بعد سب کی عقلیں برابر۔ یہ معجزہ یہی ہے۔ اب باہر نکل کے ہمیں نہیں پتہ کون کیا فیصلے کر رہا ہے۔ یہاں فیصلے برابر کے ہوتے ہیں، برابر سے بات سمجھ میں آتی ہے۔ تو قرآن میں ثابت ہے بیٹی ایک ہے،
اب پھر اسی سورے سے پھر ثابت کر رہا ہوں. 3 آیتیں. پہلے میں کہا کوثر دیا، آخری میں کہا تمہارا دشمن ابتر ہے. سمجھ گئے نا؟ بیچ کی آیت جو ہے وہ ہے مشکل. وہ مشکل اس لیے رکھی تاکہ ہر ایک اس کا حصے دار نہ بنے. فصلی لربک وانحر، سجدہ کرو اور گردن کٹا دو. سجدہ کرو، فصلی لربک وانحر، سجدہ کرو، قربانی دو. یعنی سجدہ اور قربانی ملانا ہے. اگر 3 بیٹیاں ہوتی تو ان کے بیٹوں کے بھی گلے کٹے. پتہ چلا نواسے تو 2 ہی ہیں، حسن اور حسین. تو بیٹیوں کا کیا فائدہ بنانے کا؟ تاریخ داں کتنا بے وقوف تھا، اس نے سوچا ہی نہیں. وہ سمجھا بیٹیاں بنا دو. کیوں؟ عقل تھی کم، مجلس میں بیٹھتا نہیں تھا مورخ. اگر امام صادق کی مجلس میں بیٹھتا تو ایسی بے وقوفی کی بات نہ لکھتا تاریخ میں کہ 4 بیٹیاں تھیں. اس لیے کہ فائدہ حاصل کرنا تھا. بیٹیاں بنائیں دامادوں کو متعارف کرانے کے لیے. عقل مند ہوتا تو کہتا نواسوں کے لیے بیٹیاں ہوتی ہیں، نسل داماد سے نہیں بڑھتی، داماد کی اولاد سے بڑھتی ہے. داماد تو بنا لیے، نسل نہ دکھا سکے. اب رہ گیا یہ فیصلہ کہ عقل ہے اگر تو سامنے سوچ لو. آج کتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوں گے جن کی 2 بیٹیاں ہوں گی، 3 ہوں گی، 4 ہوں گی، 5 بھی ہو سکتی ہیں، 6 بھی ہو سکتی ہیں، 7 تک تو میں نے سنا ہے ہوتی ہیں. اور 7 بھائیوں 7 بہنوں کا ایک بیٹا ہو جائے تو دنیا میں مشہور ہے کہ 7 بہنوں کا ایک بھائی بڑا خوش قسمت ہوتا ہے. 7 بیٹیوں پہ ایک بیٹا ہو جائے تو بڑا دلارا ہوتا ہے. لیکن اگر بیٹا نہ ہو تو بیٹیاں پیاری ہیں، بیٹے ہوں بھی تو کیا بیٹی پیاری ہوتی ہے. یہی تو سکھایا رسول اللہ نے. اس کے بعد سے مسلمان بیٹیوں سے محبت کرنے لگے اور بہت زیادہ کرتے ہیں. اور دیکھنا ہو تو آپ دیکھیے جب شادی کرتے ہیں تو بیٹے پہ اتنا خرچہ نہیں کرتے. بیٹی کی شادی پہ مسلمان زیادہ خرچہ کرتے ہیں. اور قومیں تو کرتی ہیں، جہیز بھی دیں گے. ارمان نکلے جس کے پاس زیادہ ہوتا ہے زمینیں بھی دے دیتا ہے، جائیداد بھی دے دیتا ہے جہیز میں. اور اگر داماد اکڑو ہے تو سلام کرنے پہ کار بھی دے دیتے ہیں، اسکوٹر بھی دے دیتے ہیں، سبھی دے دیتے ہیں. مطلب بیٹی ہے ہماری، ہم دے رہے ہیں، مطلب اس پہ کوئی جھگڑا بھی نہیں. توجہ ہے نا آپ کی؟ تو جن کے پاس بیٹیاں ہیں انصاف سے بتائیں، کیا آپ سب سے چھوٹی بیٹی کو زیادہ چاہتے ہیں اور اس سے پہلے کی جو 3 ہیں عید پہ ان کے کپڑے نہیں بنواتے اور چوتھی کے بنواتے ہیں؟ 3 کو اچھا کھانا نہیں کھلاتے، چھوٹی کو اچھا کھانا کھلاتے ہیں. کیا ایسا کہیں ہوتا ہے؟ تو کسی مذہب و ملت کا ہو، ہر باپ ہر ماں ساری بیٹیوں کو برابر کا سمجھتی ہے. جو ایک کے لیے ہوگا وہی دوسرے کے لیے ہوگا. اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں عدل. اولاد کے ساتھ عدل کرو، شفقت سب کے لیے برابر ہو. تو پیغمبر سب سے تو کہہ کے جائیں سب اولادوں کو برابر سمجھنا، اور اپنے 4 ہوں مباہلے میں لے جائیں 1. حدیث قصہ میں چادر میں آئے تو 1 آئے، درود آئے تو 1 کے لیے آئے، مودت آئے تو 1 کے لیے. یہ عدل ہے. کہنا چاہیے تھا میری 4 بیٹیوں سے مودت کرو،
مباہلے میں چاروں کو لے جاتے، نسانا و نساکم، بہت سی بیٹیوں کو لاؤ، تو جب تھیں تو کیوں نہ لے گئے؟ ارے ہوتی ان کی تب لے جاتے نا۔ درود ایک پر، سلام ایک پر۔ عید کے کپڑے آ رہے ہیں تو رضوان زہرا کے گھر لا رہا ہے، جبریل آ رہے ہیں تو زہرا کے گھر اتر رہے ہیں، دروازے پہ یہ تینوں کے گھر نہ جبریل جاتے ہیں نہ کپڑے آتے، یہ کیسا عدل ہے؟ تو تمام آیات قرآنی بتا رہی بیٹی ایک تھی۔ ارے ایک بیٹی پر یہ عالم ہے کہ اس کا کوئی کفو نہیں ہے۔ اگر علی نہ ہوتے تو زہرا بھی مریم کے طرح کنواری رہ جاتی، اور اللہ کہہ رہا ہے میں کفو نہیں رکھتا، زہرا بھی کفو نہیں رکھتی تھی اگر علی نہ ہو۔ تو اس وقت بحث یہ ہوتی اگر زہرا کی شادی نہ ہوتی مریم کی طرح تو پوری دنیا زہرا کو خدا مانتی۔ اب جملہ سن لو، اگر علی نہ ہوتے تو توحید کو بچانے والا تو گفتگو لفظ کوثر پہ ہو جائے۔ بیٹی جہاں بیاہ کر جائے وہ غیر کا ظرف نہ بنے۔ وہ کہتے تھے تخم یعنی درخت وہ بوئے گا، وہ درخت ہمارا نہ رہا، زمین ہماری ہے۔ اب اتنی آسانی سے کوئی نہیں سمجھا سکتا، اس لیے گاڑ دیتے تھے، بے عزتی سمجھتے تھے کہ غیر میری بیٹی کو توجہ نہیں ہے، بالکل توجہ نہیں ہے۔ جب نبی کو بیٹی ملی تو ان کو یہ پتا تھا کہ یہ محمد کی بیٹی ہے۔ بنی ہاشم میں یہ ہوتا آیا تھا کہ ٹکر کے میاں بیوی ہوتے تھے۔ اور پھر عربوں نے دیکھ لیا کہ محمد کی بیٹی کو ایسا شوہر ملا کہ کائنات میں اس سے قدرت کے کارخانے میں دوسرا مسئلہ تھا۔ وہاں مسئلہ یہ تھا کہ اگر بیٹی بہت عظیم ہو جس کا روئے زمین پر کوئی جواب نہ ہو تو وہاں قدرت یہ فیصلہ کرتی تھی کہ چونکہ جو بیٹی ہے اس کے برابر کا شوہر نہیں ہے اس لیے شادی نہیں ہوگی۔ چونکہ مریم کے دور میں مریم کے ٹکر کا کوئی شوہر نہیں تھا، اس لیے مریم کی شادی نہ ہو سکی۔ اتنی عظیم خاتون تھی اور بغیر شوہر کے اللہ نے ایک بیٹا عطا کر دیا۔ سوال یہ ہے کہ جب مریم کو شوہر نہیں اللہ نے دیا تھا تو بیٹا دینے کی کیا ضرورت تھی؟ مریم کو شوہر نہیں چاہیے تو بیٹا کیوں چاہیے مریم کو؟ بیٹا کیوں دیا جائے؟ اس لیے کہ اللہ نے کہہ دیا تھا
کہ مریم کا کفو نہیں ہے، کفو، کاف واو کف، لیکن یہ بھی کہہ چکا تھا میرا بھی کفو نہیں ہے۔ کہاں سمجھے یار، کچھ بھی نہیں سمجھے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ میں کفو نہیں رکھتا، میں احد ہوں، میں کفو نہیں رکھتا، میں احد ہوں۔ مریم بھی کفو نہیں رکھتی، اس لیے بیٹا دیا کہ ایک سے دو ہو جائیں۔ یہی بات پھر دہرائی اللہ نے کہ زہرا بھی کفو نہیں رکھتی، اگر علی نہ ہوتے تو زہرا کفو نہ ہوتی۔ دنیا فیصلہ نہیں کر سکتی تھی کہ وہ احد ہے یا زہرا احد ہے۔ ایک ہی تو دی تھی، واحد بیٹی، واحد بیٹی۔ اب آپ کہیں گے قرآن سے میں ثابت کر دوں، تو کیا شروع میں نے کہا تھا تاریخ تو اپنی مرضی سے لکھی؟ کیوں کہا تھا؟ اس جملے کے لیے کہا تھا۔ آپ چپ بیٹھے رہے تھے تمہید میں کہ پتہ نہیں کیا بات ہو رہی، حالانکہ اس کو سمجھنا ضروری تھا جو شروع میں کہا تھا۔ شروع کی بات آگے کام آتی ہے، یہ تو روز ہوگا، اب آج سے سیکھ لیجئے۔ شروع والی بات زیادہ اہم ہوتی، وہی پوری تقریر میں چلتی ہے۔ کیا کہا رسول کو؟ ابتر۔ اگر ایک بھی بیٹی ہو تو ابتر نہیں کہتے تھے۔ سیدہ چوتھی ہیں، پہلی زینب، دوسری کلثوم، تیسری رقیہ۔ کون کہہ رہا ہے؟ مسلمانوں کی تاریخ کہ 4 بیٹیاں تھیں، فاطمہ سب سے چھوٹی تھی، تو 3 پہلے تھی، پھر ابتر کیوں کہتے تھے؟ موجود تھی تو پھر ابتر کیوں کہا؟ تاریخ اپنی مرضی سے لکھی گئی، اس لیے ہماری مجلسیں قائم ہیں کہ جو کچھ غلط کام ہوا ہے اسے صحیح کر کے بچوں کو بتایا جائے۔ مجلس کا مقصد ہے کہ جہاں گھپلا ہوا ہے اس کو سمجھا دیا جائے۔ اس میں شیعہ سنی کی قید تھوڑی ہے۔ جو اسلام سمجھنا چاہے، غیر قوم سمجھے، ہندو سمجھے، عیسائی سمجھے، یہودی سمجھے، جس کو سمجھنا ہے وہ مجلس میں آئے۔ اور مجلس کوئی عام اجلاس تو ہے نہیں، یہ تو امام صادق کا دیا ہوا معجزہ ہے۔ معجزہ یہ ہے کہ ایک کم عقل ہو اور ایک اعلیٰ عقل ہو، یہاں آنے کے بعد سب کی عقلیں برابر۔ یہ معجزہ یہی ہے۔ اب باہر نکل کے ہمیں نہیں پتہ کون کیا فیصلے کر رہا ہے۔ یہاں فیصلے برابر کے ہوتے ہیں، برابر سے بات سمجھ میں آتی ہے۔ تو قرآن میں ثابت ہے بیٹی ایک ہے۔ اب پھر اسی سورے سے پھر ثابت کر رہا ہوں۔ 3 آیتیں، پہلے میں کہا کوثر دیا، آخری میں کہا تمہارا دشمن ابتر ہے۔ سمجھ گئے نا؟ بیچ کی آیت جو ہے وہ ہے مشکل۔ وہ مشکل اس لیے رکھی تاکہ ہر ایک اس کا حصے دار نہ بنے۔ فصل لربک وانحر، سجدہ کرو اور گردن کٹا دو۔
سجدہ کرو فصلی لربک ورنہ سجدہ کرو قربانی دو، یعنی سجدہ اور قربانی ملانا ہے۔ اگر 3 بیٹیاں ہوتی تو ان کے بیٹوں کے بھی گلے کٹے۔ پتہ چلا نواسے تو 2 ہی ہیں، حسن اور حسین، تو بیٹیوں کا کیا فائدہ بنانے کا؟ تاریخ داں کتنا بے وقوف تھا، اس نے سوچا ہی نہیں، وہ سمجھا بیٹیاں بنا دو، کیوں؟ عقل تھی کم، مجلس میں بیٹھتا نہیں تھا مورخ۔ اگر امام صادق کی مجلس میں بیٹھتا تو ایسی بے وقوفی کی بات نہ لکھتا تاریخ میں کہ 4 بیٹیاں تھیں، اس لیے کہ فائدہ حاصل کرنا تھا۔ بیٹیاں بنائیں دامادوں کو متعارف کرانے کے لیے۔ عقل مند ہوتا تو کہتا نواسوں کے لیے بیٹیاں ہوتی ہیں، نسل داماد سے نہیں بڑھتی، داماد کی اولاد سے بڑھتی ہے۔ داماد تو بنا لیے، نسل نہ دکھا سکے۔ اب رہ گیا یہ فیصلہ کہ عقل ہے اگر تو سامنے سوچ لو۔ آج کتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوں گے جن کی 2 بیٹیاں ہوں گی، 3 ہوں گی، 4 ہوں گی، 5 بھی ہو سکتی ہیں، 6 بھی ہو سکتی ہیں، 7 تک تو میں نے سنا ہے ہوتی ہیں۔ اور 7 بھائیوں 7 بہنوں کا 1 بیٹا ہو جائے تو دنیا میں مشہور ہے کہ 7 بہنوں کا 1 بھائی بڑا خوش قسمت ہوتا ہے۔ 7 بیٹیوں پہ 1 بیٹا ہو جائے تو بڑا دلارا ہوتا ہے۔ لیکن اگر بیٹا نہ ہو تو بیٹیاں پیاری ہیں، بیٹے ہوں بھی تو کیا بیٹی پیاری ہوتی ہے؟ یہی تو سکھایا رسول اللہ نے۔ اس کے بعد سے مسلمان بیٹیوں سے محبت کرنے لگے اور بہت زیادہ کرتے ہیں۔ اور دیکھنا ہو تو آپ دیکھیے، جب شادی کرتے ہیں تو بیٹے پہ اتنا خرچہ نہیں کرتے، بیٹی کی شادی پہ مسلمان زیادہ خرچہ کرتے ہیں۔ اور قومیں تو کرتی ہیں، جہیز بھی دیں گے، ارمان نکلے، جس کے پاس زیادہ ہوتا ہے زمینیں بھی دے دیتا ہے، جائیداد بھی دے دیتا ہے جہیز میں۔ اور اگر داماد اکڑو ہے تو سلام کرنے پہ کار بھی دے دیتے ہیں، اسکوٹر بھی دے دیتے ہیں، سبھی دے دیتے ہیں۔ مطلب بیٹی ہے ہماری، ہم دے رہے ہیں، مطلب اس پہ کوئی جھگڑا بھی نہیں۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ تو جن کے پاس بیٹیاں ہیں انصاف سے بتائیں، کیا آپ سب سے چھوٹی بیٹی کو زیادہ چاہتے ہیں اور اس سے پہلے کی جو 3 ہیں عید پہ ان کے کپڑے نہیں بنواتے اور چوتھی کے بنواتے ہیں؟ 3 کو اچھا کھانا نہیں کھلاتے، چھوٹی کو اچھا کھانا کھلاتے ہیں؟ کیا ایسا کہیں ہوتا ہے؟ تو کسی مذہب و ملت کا ہو، ہر باپ ہر ماں ساری بیٹیوں کو برابر کا سمجھتی ہے، جو ایک کے لیے ہوگا وہی دوسرے کے لیے ہوگا۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں عدل۔ اولاد کے ساتھ عدل کرو، شفقت سب کے لیے برابر ہو۔ تو پیغمبر سب سے تو کہہ کے جائیں سب اولادوں کو برابر سمجھنا، اور اپنے 4 ہوں مباہلے میں لے جائیں 1۔ حدیث قصہ میں چادر میں آئے تو 1، آئے درود آئے تو 1 کے لیے، آئے مودت آئے تو 1 کے لیے۔ یہ عدل ہے۔ کہنا چاہیے تھا میری 4 بیٹیوں سے مودت کرو، مباہلے میں 4 کو لے جاتے، نسانا و نساکم، بہت سی بیٹیوں کو لاؤ، تو جب تھیں تو کیوں نہ لے گئے؟ ارے ہوتی ان کی تب لے جاتے نا۔ درود 1 پر، سلام 1 پر۔ عید کے کپڑے آ رہے ہیں تو رضوان زہرا کے گھر لا رہا ہے، جبریل آ رہے ہیں تو زہرا کے
گھر اتر رہے ہیں دروازے پہ یہ تینوں کے گھر نہ جبریل جاتے ہیں نہ کپڑے آتے، یہ کیسا عدل ہے؟ تو تمام آیات قرآنی بتا رہی بیٹی ایک تھی۔ ارے ایک بیٹی پر یہ عالم ہے کہ اس کا کوئی کفو نہیں ہے۔ اگر علی نہ ہوتے تو زہرا بھی مریم کے طرح کنواری رہ جاتی، اور اللہ کہہ رہے ہیں میں کفو نہیں رکھتا، زہرا بھی کفو نہیں رکھتی تھی اگر علی نہ ہو۔ تو اس وقت بحث یہ ہوتی اگر زہرا کی شادی نہ ہوتی مریم کی طرح تو پوری دنیا زہرا کو خدا مانتی۔ اب جملہ سن لو، اگر علی نہ ہوتے تو توحید کو بچانے والا کو گفتگو لفظ کوثر پہ ہو جائے۔ جنت کا ایک تالاب، حوض مسجدوں میں بنے ہوتے ہیں، کوٹھیوں میں بنے ہوتے ہیں۔ حوض کوئی بڑی چیز تو نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ تالاب، ارے کہتا ہے دریا دیا، چشمہ دیا، سمندر دیا۔ مرج البحرین یلتقیان سورہ رحمان میں سمندر کی بات کر رہا ہے، یہاں حوض۔ ہم نے حوض کو لفظ حوض کہاں ہے؟ ان آتا ہے نقل کوثر، حوض کوثر کہاں لکھا ہے اس کو؟ کوثر دیا، حوض کوثر نہیں لکھا۔ آپ نے تفسیر میں لفظ بڑھایا۔ اب قرآن میں دیکھیے گا سورہ کوثر کے نیچے بریکٹ میں جو لفظ آیت میں نہیں ہوتا وہ مفسر شیعہ سنی کیا کہتے ہیں؟ بریکٹ میں لکھتے۔ کوثر تو لکھا ہوگا نیچے معنی، حوض لکھا ہوگا بریکٹ میں، یعنی یہ آیت کا لفظ نہیں، ہم بڑھا رہے ہیں۔ یہی تو تمہید میں بات ہوئی تھی بابا، کہ جو سمجھ میں آیا آپ نے اپنے ذہن اپنے دماغ سے کیا کام، اسی پہ بات ہو رہی۔ حوض کوثر دیا۔ اور سورہ دہر میں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ سب نے پڑھا ہوگا، تمام نعمات جنت دے دی، سب دے دیا، جو کچھ اوپر ہے سب دے دیا۔ تفصیل پڑھ لیجئے گا سورہ دہر میں، جنت کی تمام نعمات دے دی، سب دے دی، کل کی کل جنت بھی دے دی۔ جب جنتی دے دی جو کچھ اس میں سب دے دیا۔ اچھا آپ یہ بتائیے کہ آپ اپنے کسی دوست کو کہہ کہ آپ کے پاس 4 مکان، ایک مکان بیچ دیجئے، آپ نے بیچ دیا، بھئی ہم نے آپ کو مکان دے دیا، اچھا لکھ دیجئے، کاغذ پہ لکھ دیا، مکان آپ کو دے دیا۔ 4-5 دن کے بعد آپ آئے، اس سے کہنے میں ایک چیز بھول گیا تھا کاغذ میں بڑھانا ہے۔ کیا؟ وہ جو اس گھر میں نل کا پانی کا لگا ہے وہ بھی ہم آپ کو دے رہے ہیں۔ کہیں ایسا ہوتا ہے؟ جب پوری جنت دے دی تو الگ سے ایک حوض جنت کا جو ہے آپ دے رہے ہیں۔ ارے جب جنت دی دی تو کوثر بھی دے دیا اس میں، اب الگ سے کوئی بڑی چیز ہے کیا؟ طوبہ سے بڑا ہے کوثر؟ درخت طوبہ سے بڑا ہے کیا؟ کرسی سے بڑا ہے؟ لوح سے بڑا ہے کیا کوثر؟ جس پہ کائنات کی تاریخ لکھی ہے لوح پر، قلم سے بڑا تو نہیں ہے کوثر۔ قلم بہت عظیم چیز ہے، نور سے بڑا ہے کیا؟ تو پھر کیا بڑی چیز دے رہا ہے؟ ابتر سے متعلق کوئی چیز ہوگی۔ ابتر کا مطلب کیا ہے؟ جس کے نسل نہ ہو۔
اس لیے لفظ کوثر کے معنی تمام مفسرین لکھتے ہیں کثرت نسل، قیامت تک آپ کی نسل ختم نہیں ہوگی۔ جو کہا تھا اللہ نے کر کے دکھا دیا، نسل محمد میں مہدی اب تک باقی۔ نسل میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ نسل کے اضافے کو سمجھ لیجئے دنیاوی مثال سے، پھر آگے بڑھوں۔ یہ قدرت کے ہاتھ میں ہے، یہ انسانوں کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ کوئی انسان یہ کام نہیں کر سکتا، یہ قدرت کے ہاتھ میں۔ تجربے اور مشاہدہ، مشاہدہ کسے کہتے ہیں؟ مشاہدہ کہتے ہیں ہر چیز کو دیکھنا، لیکن وہ مشاہدہ نہیں کہلائے گا۔ دیکھنا اور اس کو دماغ میں اتار لینا، یہ ہے مشاہدہ۔ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں تو آپ کو نظر آ رہا ہے میری شیروانی میں کتنے بٹن ہیں، بٹن دیکھ رہے ہیں نا، لیکن ابھی میں آپ سے پوچھوں کتنے بٹن ہیں، نہیں بتا پائیں گے آپ۔ دیکھ تو لیا آپ نے بٹن لگے، لیکن اتنی مہلت نہیں کہ گنتے 1 2 3 4 5 6 7۔ اب پتہ چل گیا نا 7۔ یہ ہے مشاہدہ۔ چیز دیکھ بھی لی، یاد رکھا کہ بعد میں کوئی پوچھے کتنے؟ 7، اور میں پوچھوں اچھا آستین میں کتنے؟ دیکھا تو بتا نہیں سکتے۔ اسی لیے بعد رسول کوئی آیا تھا، اس نے پوچھا تھا میں تو یہ پوچھ رہا ہوں رسول کی دونوں بھویں ملی تھیں یا الگ الگ تھیں؟ ایک بھی مدینے میں نہ بتا پایا۔ چہرہ تو دیکھا تھا، مشاہدہ نہیں کیا تھا۔ اور علی نے جب نہج البلاغہ میں سراپا بتایا تو ایک ایک چیز بتا دی، ہمیں ایسی، پیشانیاں ایسی، پلکیں ایسی، دیدے کا رنگ یہ، آنکھ ایسی، کان ایسے، رخسار ایسے، ہلکا سا تل بھی علی نے بتا دیا۔ علی کو بتانا ضروری تھا اس لیے کہ علی کے 12ویں بیٹے مہدی کی شکل ایسی ہوگی، اس لیے بتانا ضروری تھا تاکہ سب کو یاد ہو جائے، آخری محمد جب آئے تو پہلے محمد کی صورت یاد رہے۔ تو دیکھتے تو سب ہیں، بصارت سب کے پاس ہے۔ مشاہدے کے معنی ہے کہ جو چیز دیکھے اس کا پورا نقشہ نگاہوں میں اتر جائے، پورا نقشہ نگاہوں میں اتر جائے۔ مشاہدہ، مشاہدہ گہری نظر سے کسی چیز کو دیکھنا، یہ ہے ضروری۔ تو یہاں بھی یہی مسئلہ ہے کہ جب تک آپ ہر چیز کا مشاہدہ نہیں کریں گے دلیلیں سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ لیکن جنہوں نے نہیں دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، ابھی یاد دلاؤں گا آپ کو، یاد آ جائے گا۔ ایک بکری کے کتنے بچے ہوتے ہیں ایک وقت میں؟ مشاہدہ، ادھر سے جواب آیا 3 4، بالکل صحیح انہوں نے کہا۔ یا تو ایک بچہ ہوگا یا 2 ہوں گے، کبھی کبھی 3 ہوتے ہیں اور کبھی کبھی 4 ہوتے ہیں۔ 4 تک کوئی ایسی زیادہ تعداد نہیں ہے۔ عام طور سے 2 ہی ہوتے ہیں، ایک نر ایک مادہ۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ دونوں نر ہوں یا دونوں مادہ۔ اب سناٹے میں ہیں آپ، ایسے سوچیں کہ ارے کیا بکری نہیں دیکھی ہم نے کبھی، اور بکری کے بچے نہیں دیکھے؟ حیدرآبادی کو یہ آگے بتائیں گے کہ بکری کے بچے کتنے؟ ہمیں بچہ سمجھا ہوا ہے؟ نہیں، بات ہے مشاہدے کی، دیکھا تو سبھی نے ہے۔ تو اب کیا پتہ چلا کہ بکری کے بچے بہت کم ہوتے ہیں۔ اب یہاں پہ اور آپ سناٹے میں آ جائیں، لیکن کتیا کے بچے 8 10
15 تک ہوتے ہیں چھوٹے 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 چھوٹے، تو ان کو کیا کہتے ہیں؟ جھول، پورا جھول۔ حرام جانور کی اولاد زیادہ ہوتی ہے۔ حلال کے ہاں کم ہے۔ اب قدرت کا یہ معجزہ ہے، قدرت، کمال، جو بھی کہیے، کہ سڑک پر یہ بچے ہوتے ہیں لیکن نظر نہیں آتے کہ کہاں گئے۔ 8 10 پر بھی نہیں نظر آتے، اور وہاں حلال جانور کیا کم ہو رہے اور روز کٹ رہے، پھر بھی نظر آ رہے۔ اور شدت سے کٹ رہے ہیں، اور پھر جہاں دیکھو عید بقرعید لیے کھڑے ہوئے ہیں بہت سارے۔ یہ کہاں سے اتنے آ گئے؟ تو پوچھو تو اللہ سے پوچھو تو یہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا جہاں ہم نے قربانی رکھ دی وہاں کثرت نسل رکھ دی۔ جہاں قربانی نہیں ہے، ہوتی تو ہے زیادہ اولاد مگر فنا ہو جاتی ہے۔ بنی ہاشم کی اولاد کم ہوتی تھی لیکن اب تک روئے زمین پر باقی ہے۔ محمد کے دشمنوں کی اولاد بہت تھی مگر آج کسی کا پتہ ہے۔ ابتر کے معنی سمجھ میں آئے؟ ابتر کے معنی یہ ہے کہ اپنا اقتدار دکھایا جائے، کثرت نسل دکھائی جائے، اپنی اکثریت دکھائی جائے، لیکن محمد جیسی ذات سے اگر دشمنی وہی قوم کر لے تو ایک فرد روئے زمین پہ باقی نہیں رہتا۔ اور چونکہ آپ کو ہم نے کثرت نسل دی ہے، چاہے بیٹی ایک ہی ہو لیکن پوری کائنات میں سادات پھیل جائیں گے۔ قربانی ہوتی رہی سادات کی اور بڑھتے رہے۔ مثال میں نے دے دی، کتنے مینا میں کٹتے ہیں، مینا میں کتنے کٹتے ہیں، اور پھر کثرت نسل نہ ہوتی تو آپ مزے کہاں سے لے رہے ہو؟ نسل بڑھاتا ہے تو قدرت نے اعلان کیا جہاں قربانی ہے نسل وہاں ہے۔ اب یہ معجزہ دیکھیے، انبیاء کا معجزہ کہ قربانی لفظ ایک ایسا لفظ رکھ دیا، قربانی ہوگی نسل بڑھے گی، بھلے ہی نقل ہو، تمثیل ہو، قربانی نہ ہو، شبیہ بنا دی جائے، صرف شبیہ بن جائے تو نسل بڑھتی ہے۔ اسماعیل کے لیے کا قربان کرو، چھری رکھی، قربانی کا نقشہ بنایا، نسل بڑھائی تو اب تک مہدی باقی ہے۔ اسماعیل کی نسل میں قربانی نہیں تھی یا تھی؟ قربانی اسماعیل کیا تھی، تبھی تو نسل بڑھی۔ اللہ نے کہا یہ ذبح عظیم ہے، حالانکہ ذبح عظیم کوئی اور تھا۔ یہ ذبیحہ ہے، ذبیح اللہ ہو گئے، یہ اللہ کا ذبیحہ ہے جبکہ ذبح نہیں ہوئے، تو چونکہ خنجر رکھا گیا تھا اس لیے نسل بڑھا دی۔ اب جو خنجر چل جائے تو کتنی بڑھے گی؟ ماشاءاللہ خوب سمجھیں، اب آپ سب کچھ سمجھ رہے ہیں، اب کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ریل گاڑی چل پڑی، بس یہ کہ انجن کا پیٹرول نہ ختم ہو جائے، کہ رستے میں رک کے لینا پڑے، انجن شنٹنگ کرنے لگے۔ تو انجن بھی چل رہا ہے، ٹرین بھی چل رہی، پٹری پہ صحیح، توجہ ہے نا آپ کی؟
تو صرف شبی بن جائے تو نسل بڑھ جائے. وہ ذبیح اللہ ہو گئے، نسل بڑھ گئی، اور جہاں قربانی ہو گئی نسل بڑھتی چلی جا رہی ہے. یہی ہے کوثر کے معنی. اب کوثر کے معنی سمجھ میں آ گئے؟ کوثر کون کون ہے؟ اے رسول، ہم نے آپ کو کوثر دیا. کیا مطلب ہے؟ زہرا عطا کی. پھر اب کوثر بڑھے گا نا. حسن عطا کیا، سورہ کوثر. حسین عطا کیا، سورہ کوثر. زین العابدین دیا، سورہ کوثر. زینب ام کلثوم، کوثر. محمد باقر، کوثر. جعفر صادق، کوثر. موسی کاظم، کوثر. علی رضا، کوثر. محمد تقی، کوثر. علی نقی، کوثر. حسن عسکری، کوثر. امام مہدی، کوثر. جہاں جہاں کوثر جائے گا، جو کوثر سے دشمنی کرے گا اس کے مقابل جو آتا جائے ابتر 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 ابتر. حسین کے مقابل دعوے دار کون تھا؟ یزید. یہاں تک آپ کو لانا تھا. حسین کے مقابل کون ہے دعوے دار؟ تاریخ مسلمانوں کی. تو یہ بھی تو لکھ دو، یہ تو سچ ہے. اس میں تو کچھ گھپلا بھی کرنے کی ضرورت نہیں. جو میں کہنے جا رہا ہوں سامنے کی بات ہے، سیدھی سیدھی بات ہے. بچہ بھی سمجھ لے. حسین کا ایک بیٹا بچا. تاریخ نے لکھا یزید کے 15 بیٹے تھے. 15 ایک. مسلمانوں جواب دو، نسل کس کی باقی ہے؟ وہ ایک جو سامنے آیا ہسٹری میں، ایک آیا. تخت آپ کا ہے، تاج آپ کا ہے. یزید کے مرنے کے بعد اس نے کہا نہیں چاہیے. حسین کے ساتھ بے انصافی ہوئی ہے، حکومت وقت نے بے انصافی کی. ہمیں یہ تخت نہیں چاہیے، یہ آل محمد کا حق ہے. کہہ دیا نا. تو اس کے آگے جملہ لکھ دو. جو لوگ یہ لکھتے ہیں حسین حکومت حاصل کرنے کے لیے کربلا گئے تھے، تو وہ حکومت اتنی ذلیل ہو گئی کہ یزید کا بیٹا لینے کو نہیں تیار. تو علی کا بیٹا کیا لیتا؟ اس کا بیٹا نہیں لے رہا جو مل رہی ہے. توجہ ہے نا. اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. خود ہی ان کا بیٹا آگ لگا کے سب کچھ تباہ کر گیا. ایک بچے سید سجاد. ایسے بندہ ہے کوثر. اگر سید سجاد کربلا کے بعد نہ بچ جاتے تو سورہ کوثر فنا ہو گیا ہوتا. توحید کا مزاج ہی بدل جاتا. کوثر رکھ کر بتا دیا کہ ایک بچے گا اور پھر یہاں سے نسل چلے گی. اب یہیں پہ تقریر رک رہی ہے تاکہ آپ غور و فکر کر لیں اس بات پر جو میں کہنے جا رہا ہوں. ابھی لکھنؤ میں ولادت تھی جس دن سید سجاد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ کی. تو اس میں نے یہ پوری تقریر اسی موضوع پہ کی تھی. آپ کو تھوڑا سا سنائے دیتی اسی حصے کا. لیکن اس میں بھی بہت دماغ پہ زور دینا پڑے گا تب بات سمجھ میں آئے گی. چیز نئی ہے، اس لیے نئی چیز ہوتی ہے، سنی ہوئی ہو تو آرام سے آدمی واہ واہ کر لیتا ہے.
حضرت امام جعفر صادق صلوات اللہ، آپ نے فرمایا کہ بعد کربلا اگر تمام مسلمان سید سجاد پر متفق ہو جاتے تو پھر کوئی فرقہ نہ بنتا، سب ایک ساتھ نماز پڑھتے، ایک ساتھ عید مناتے، نہ فقہ بدلتی، نہ تفسیر بدلتی، نہ تاریخ بدلتی، نہ فرقہ وارانہ تصادم ہوتا، نہ مار کاٹ ہوتی۔ آسان نسخہ تھا۔ وہ کیا تھا؟ امام نے فرمایا سب سید سجاد پہ متفق ہو جاتے، شیعہ سنی جو بھی اس وقت موجود تھے فرقے، سب امام مان لیتے سید سجاد کو، جھگڑا ختم۔ جو پچھلے ہو گیا تھا وہ بھی معافی ہو جاتا، وہ بھی ختم ہو جاتا۔ یہ کیا ہوا کہ کربلا کے بعد چوتھے امام کو امام کیوں نہیں مانا سب نے؟ کون فرما رہا ہے؟ امام۔ اس پہ میں کہتا ہوں کہ امام کے فضائل امام سے سنیے، معصوم کے فضائل معصوم سے سنیے تو زیادہ مزہ آتا ہے۔ اب میں شرح کر رہا ہوں امام کے جملوں کی۔ جب حضرت علی کو پیش کیا گیا، یہ مسلمانوں تمہارے حاکم ہیں، مسلمانوں نے کہا ہمارے پاس دوسرا موجود ہے، ہم علی کو نہیں مانتے۔ بھائی دیکھیں، ہم نے کہا تھا بہت غور و فکر کے بعد بات سمجھ میں آئے گی، اگر نہیں سوچیں گے تو بالکل نہیں سمجھ میں آئے گی۔ امام کا قول ہے، اس کی تشریح کر رہا ہوں۔ ان کا نہیں چاہیے، اپنا کینڈیڈیٹ چاہیے۔ علی نے کہا جاؤ ٹھیک ہے۔ وقت گزرتا رہا، کینڈیڈیٹ آتے رہے، علی چپ بیٹھے رہے۔ جب علی دنیا سے جانے لگے تو کہا حسن کو میں مسلمانوں کا رہنما بنا رہا ہوں۔ آواز آئی، مسلمانوں نے کہا نہیں مانتے، ہمارے پاس کینڈیڈیٹ موجود ہے۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ حسن جاتے جاتے دنیا سے کہہ گئے مسلمانوں اپنے بعد میں حسین کو تمہارا رہنما بنا رہا ہوں۔ مسلمانوں نے کہا نہیں چاہیے، کینڈیڈیٹ موجود ہے، یزید مسلمانوں کا کینڈیڈیٹ۔ 63 ہجری میں یزید مر گیا، بیٹے نے تخت لیا نہیں، اس کو زہر دے دیا گیا، وہ بھی مر گیا۔ اب اکیلے سید سجاد کھڑے ہیں، حسین کہہ گئے تھے یہی تمہارا امام ہے، مسلمانوں کے پاس کینڈیڈیٹ ختم ہو گئے۔ کتنا آسان تھا کہ سب مدینے آتے کہتے مولا غلطیاں ہو گئیں، آپ ہی امام، آپ ہی بادشاہ، آپ ہی خلیفہ، لیکن ڈھونڈتے پھرے کوئی مل جائے، کوئی مل جائے، کوئی مل جائے، امام کے پاس نہیں آ رہے۔ امام صادق کہہ رہے کاش آ جاتے تو فرقہ وارانہ سے بچ جاتے، آ جاتے مگر نہیں آئے، نادان تھے، ڈھونڈتے پھرے ڈھونڈتے پھرے، یزید کے بعد کچھ نہ ملا، 90 برس کا بڈھا مروان ملا۔ کتنا آسان تھا، اب بھی کتنا آسان ہے، اب بھی آسان ہے۔ ساری ہسٹری کے صفوں کو کاٹ کے پھاڑ کے پھینک دو، کربلا تک پیچھے کا چلو رکھو، کربلا کے بعد کا جو ہے نا وہ سب پھاڑ پھوڑ کے پھینک دو، اور ساری ہسٹری میں لکھ دو کہ جتنے فرقے اسلام کے سب سید سجاد کو ہی اپنا خلیفہ، امام، بادشاہ مانتے ہیں۔ ابھی دیکھیں لکھ دیں سب ایک ہو جائیں گے۔ کتنا اچھا نسخہ امام صادق اتحاد کا دے گئے، کتنا آسان نسخہ دے گئے کہ بھائی اتحاد کر لو سید سجاد پہ۔ تو کیا کہنا حیدرآبادیوں کا کہ امام سید سجاد کے نام پہ پورا ذخانہ بنا دیا۔ کیوں بنا دیا؟ تاکہ نام یاد رہے لکھا ہوا، جہاں پہ غلطی ہوئی تھی
اتنے سخی ہیں حیدرآباد والے کہ وہاں کی مسجد بھی دے دی، اب تو مان لو۔ یہ سامنے لکھا ہے سید سجاد، یہ مسجد ہے۔ سید سجاد کی جگہ کسے مانو گے؟ ارے یہ بھی تو قیامت گزر گئی، قدرت کا انتظام تو دیکھیے۔ کینڈیڈیٹ تو ختم ہی ہو گئے تھے، بادشاہ خلیفہ تو ختم ہو گئے بعد کربلا، امام بھی نہیں تھے امت کے پاس، اس لیے کہ امام باقر کے زمانے میں محمد ابو حنیفہ پیدا ہوئے، اور حنبل، اور اس کے بعد مالک اور شافعی پیدا ہوئے۔ تو سید سجاد کے دور میں نہ مسلمانوں کے پاس کوئی امام، نہ کوئی خلیفہ، نہ کوئی حاکم، نہ کوئی بادشاہ، نہ کوئی فقیہ، کچھ تھا ہی نہیں، خالی ہاتھ تھے مسلمان، ڈھونڈتے پھر رہے تھے، کوئی مل جائے کوئی مل جائے، کوئی نہ ملا۔ 90 سال کا ملا، بعض کہتے ہیں 98 سال کا تھا، اور وہ بھی مارا گیا، اور مارا یزید کی بیوی نے۔ یہ قصہ معلوم ہے آپ کو؟ ارے بھائی ہوا یہ کہ وہ اتالیق بن کے بیٹھ گیا، اور یزید کے بیٹے کو اس کو بولا ہم تمہیں خلیفہ بنائیں گے، تو جب تک ہم قائم مقام صدر ہیں اور تمہیں بنائیں گے۔ ایک دن وہ تخت پہ بیٹھا ہوا تھا، روز بیٹھتا تھا، ظاہر ہے وہ سمجھتا تھا حق میرا ہے، اب میں بنوں گا۔ تو ایک دن مروان نے اس کو ڈانٹ دیا، بولا کس طرح چلتا ہے، یہ چال صحیح نہیں ہے، کئی بار منع کیا ہے کہ چال صحیح چلا کر، بادشاہوں کی طرح چلا کر۔ اس نے جا کے اماں سے شکایت کر دی، اماں کا نام تھا فاختہ، شکایت کر دی، یہ کہا کہ اچھا آج اس کو بتائیں گے، میرے بیٹے کو ایسا کہا، آنے دو۔ جیسے ہی خوابگاہ میں سویا، کنیزوں سے کہا جتنے گدے لحاف ہیں سب نکال کے لے آؤ۔ جب یہ سو جائے، دوسرا لحاف، پھر تیسرا لحاف، پھر چوتھا لحاف، پھر چوتھا۔ یہ کہاں سے پڑھ رہا ہوں؟ تاریخ طبری اہل سنت والجماعت کی، اس میں آپ حال پڑھ لیجئے گا ان کا کہ کیسے مارا۔ پھر ایک لحاف، پھر دوسرا لحاف، جب پورا چبوترا بن گیا، کنیزوں سے کہا اس کے اوپر کھڑے ہو جاؤ اور کودو۔ اور عجیب بات لکھی ہے تاریخ طبری نے، لکھا کہ جب صبح کو لحاف ہٹایا گیا تو وہاں مروان نہیں تھا، ایک بڑی سی چھپکلی رکھی، اللہ نے مست کر دیا۔ یہ بھی قدرت کو دکھانا تھا کہ جو بوڑھا ڈھونڈ کے لائے وہ بھی کام نہ آیا۔ تو پتہ چلا کہ آپ جناب سید سجاد پر متفق ہو جاتے، اور آج بھی ہو جائیے تو کیا کہنا۔ اس لیے کہ یہ امام وہ ہے کہ جس کے لیے ایک لفظ آپ نہیں لکھ سکتے، کہیں بھی اختلاف کر لیجئے، مولا علی پہ اختلاف ہو گیا، امام حسن پہ اختلاف ہو گیا، سلو کر لی، امام حسین پہ اختلاف ہو گیا، جنگ کیوں کی اور کیوں آئے کربلا، ہو گئے نا۔ اب ایسا کوئی جملہ سید سجاد پہ ڈھونڈ کے لائیے، ارے کوئی تو لکھ کے لاؤ، کہیں سے تو لکھ دیتے۔ یہی لکھ دیتے کہ باپ کے بعد انتقام لینا چاہتے تھے، لشکر بنانا چاہتے تھے، لڑنا چاہتے تھے، ہے ہی نہیں کچھ۔ اس لیے کہ وہ کردار پیش کیا شاندار، اور وہ کام کیا جو کسی کے عوام کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کام کیا کر رہے ہیں۔ یہ والی مجلس بنا رہے تھے، یہ عزاداری بنا رہے تھے، یہ علم بنا رہے تھے، یہ امام باڑہ بنا رہے تھے، عوام کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یہ کیا کام ہو رہا ہے۔ وہ مدینے کے لیے تھوڑی بنا رہے تھے، وہ تو حیدرآباد، لکھنؤ، ایران، وہاں تک کا کام کر رہے تھے کہ اسے جانا کہاں تک ہے اس عزاداری کو۔ اور آنسو، گویا یہ جائے گی تاریخ، آنسو، ماتم، مجلس، سیاہ لباس، سیاہ شال ادا، ایک ترتیب بنا رہے تھے۔ لوگ سمجھ رہے تھے بھئی ٹھیک ہے اپنا کام کر رہے ہیں، وہ تو لگے ہوئے تھے شاہی تخت، تاج، لشکر، خزانہ، تو کوئی اختلاف ہی نہیں تھا، اپنا کام کر رہے ہیں۔ یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ ایک دن سید سجاد کی یہ بنائی چیز تخت سے ٹکر لے گی، تاج سے ٹکر لے گی، دولت سے ٹکر لے گی۔
حسین کے غم کو مٹا دیا جائے، لیکن قتل ہوتے رہے، ظاہر مارے جاتے رہے، زیارت ہوتی رہی، مجلس ہوتی رہی، ہاتھ پیر کٹتے رہے، عزاداری ہوتی رہی، تو قدرت کو کہیں تو سکون دینا تھا۔ منایا تو ہر دور میں، پورا شوق دور میں، عرب میں بھی منایا، عراق میں بھی منایا، ایران میں بھی منایا، ہر ملک میں منایا، جہاں گئے سادات پھیلا دیا۔ ہندوستان میں آ کے سکون مل گیا۔ سکون اس پہ مل گیا کہ رسول اللہ کو معلوم تھا کہ حسین کے ماننے والے اور سید سجاد کی اولاد ہندوستان کی سرزمین پہ پہنچے گی، تو چونکہ علم غیب جانتے تھے، تو بیٹھے بیٹھے اصحاب میں ایک بار مڑے مشرق کی طرف اور اصحاب سے کہا یہ ہندوستان سے مجھے ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں۔ ارے یہ ٹھنڈی ہوائیں کیا تھی جو نبی کو لگ رہی تھی؟ اسی کا نام تو آزاداری ہے۔ یہی درود کے نعرے، دوسرا کال عرض کر رہا ہوں، دوسرا کال عرض کر رہا ہوں، رسول اللہ کا رجت کی کتابوں میں پڑھ لیجئے کہ جب رجت ہوگی اور سارے امام ظہور فرمائیں گے، ایک ساتھ علی سے لے کر مہدی تک 12 رسول اللہ کے ساتھ تشریف لائیں گے، دنیا پر انی جاعل فی الارض خلیفہ کا عمل ہوگا، اللہ کی حکومت ہوگی، اور ایک ایک کو بھیجیں گے علم لے کر کہ تم یہاں جاؤ، تم یہاں جاؤ۔ امام حسین کو جب علم دیں گے رسول خدا، کہیں گے ہندوستان جاؤ، سب تمہارے منتظر ہیں۔ دیکھیے عباس رضا نیّر نے جو نوحہ لکھا ہے، ہندوستان بلاتا ہے، سنا ہے آپ لوگوں نے؟ عامر نے پڑھا ہے، کیسٹ نہیں ہے آپ کے پاس؟ تمام شہروں کے نام اس میں نوحے میں لیے، لکھنؤ کا صاحب بیاض اس نے پڑھا ہے۔ عباس رضا نیّر سمجھے کون؟ جلال پوری، لکھنؤ یونیورسٹی کے اردو ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ۔ ابھی انہوں نے سیمینار کیا یونیورسٹی میں حضرت زینب پر پرسوں، اس کا امام صادق اتحاد کا دے گئے۔ کتنا آسان نسخہ دے گئے کہ بھائی اتحاد کر لو سید سجاد پہ۔ تو کیا کہنا ہے حیدرآبادیوں کا کہ امام سید سجاد کے نام پہ پورا زخانہ بنا دیا۔ کیوں بنا دیا؟ تاکہ نام یاد رہے لکھا ہوا، جہاں پہ غلطی ہوئی تھی اور اتنے سخی ہیں حیدرآباد والے کہ وہاں کی مسجد بھی دے دی، اب تو مان لو۔ یہ سامنے لکھا ہے سید سجاد، یہ مسجد ہے۔ سید سجاد کی جگہ کسے مانو گے؟ ارے یہ بھی تو قیامت گزر گئی۔ قدرت کا انتظام تو دیکھیے، کینڈیڈیٹ تو ختم ہی ہو گئے تھے، بادشاہ خلیفہ تو ختم ہو گئے بعد کربلا، امام بھی نہیں تھے امت کے پاس، اس لیے کہ امام باقر کے زمانے میں محمد حنفیہ، محمد ابو حنیفہ پیدا ہوئے، اور حنبل، اور اس کے بعد مالک اور شافعی پیدا ہوئے۔ تو سید سجاد کے دور میں نہ مسلمانوں کے پاس کوئی امام، نہ کوئی خلیفہ، نہ کوئی حاکم، نہ کوئی بادشاہ، نہ کوئی فقیہ، کچھ تھا ہی نہیں، خالی ہاتھ تھے مسلمان، ڈھونڈتے پھر رہے تھے، کوئی مل جائے، کوئی مل جائے، کوئی نہ ملا۔ 90 سال کا ملا، بعض کہتے ہیں 98 سال کا تھا، اور وہ بھی مارا گیا، اور مارا یزید کی بیوی نے۔ یہ قصہ معلوم ہے آپ کو؟ ارے بھائی ہوا یہ کہ وہ اتالیق بن کے بیٹھ گیا، اور یزید کے بیٹے کو اس کو بولا ہم تمہیں خلیفہ بنائیں گے، تو جب تک ہم قائم مقام صدر ہیں اور تمہیں بنائیں گے۔
ایک دن وہ تخت پہ بیٹھا ہوا تھا، روز بیٹھتا تھا، ظاہر ہے وہ سمجھتا تھا حق میرا ہے، اب میں بنوں گا. تو ایک دن مروان نے اس کو ڈانٹ دیا، بولا کس طرح چلتا ہے، یہ چال صحیح نہیں ہے. کئی بار منع کیا ہے کہ چال صحیح چلا کر، بادشاہوں کی طرح چلا کر. اس نے جا کے اماں سے شکایت کر دی. اماں کا نام تھا فاختہ. شکایت کر دی، یہ کہا کہ اچھا آج اس کو بتائیں گے. میرے بیٹے کو ایسا کہا. آنے تو جیسے ہی خوابگاہ میں سویا، کنیزوں سے کہا جتنے گدے لحاف ہیں سب نکال کے لے آؤ. جب یہ سو جائے، دوسرا لحاف، پھر تیسرا لحاف، پھر چوتھا لحاف، پھر یہ کہاں سے پڑھ رہا ہوں؟ تاریخ طبری اہل سنت والجماعت کی. اس میں آپ حال پڑھ لیجئے گا ان کا کہ کیسے مارا. پھر ایک لحاف، پھر دوسرا لحاف. جب پورا چبوترا بن گیا، کنیزوں سے کہا اس کے اوپر کھڑے ہو جاؤ اور کودو. اور عجیب بات لکھی ہے تاریخ طبری نے، لکھا کہ جب صبح کو لحاف ہٹایا گیا تو وہاں مروان نہیں تھا، ایک بڑی سی چھپکلی رکھی. اللہ نے مست کر دیا. یہ بھی قدرت کو دکھانا تھا کہ جو بوڑھا ڈھونڈ کے لائے وہ بھی کام نہ آیا. تو پتہ چلا کہ آپ جناب سید سجاد پر متفق ہو جاتے، اور آج بھی ہو جائیے تو کیا کہنا. اس لیے کہ یہ امام وہ ہے کہ جس کے لیے ایک لفظ آپ نہیں لکھ سکتے. کہیں بھی اختلاف کر لیجئے. مولا علی پہ اختلاف ہو گیا، امام حسن پہ اختلاف ہو گیا، سلو کر لی، امام حسین پہ اختلاف ہو گیا، جنگ کیوں کی اور کیوں آئے کربلا، ہو گئے نا. اب ایسا کوئی جملہ سید سجاد پہ ڈھونڈ کے لائیے. ارے کوئی تو لکھ کے لاؤ، کہیں سے تو لکھ دیتے. یہی لکھ دیتے کہ باپ کے بعد انتقام لینا چاہتے تھے، لشکر بنانا چاہتے تھے، لڑنا چاہتے تھے. ہے ہی نہیں کچھ. اس لیے کہ وہ کردار پیش کیا شاندار، اور وہ کام کیا جو کسی کے عوام کے سمجھ ہی میں نہیں آ رہا تھا کہ کام کیا کر رہے ہیں. یہ والی مجلس بنا رہے تھے، یہ عزاداری بنا رہے تھے، یہ علم بنا رہے تھے، یہ امام باڑہ بنا رہے تھے. عوام کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یہ کیا کام ہو رہا ہے. وہ مدینے کے لیے تھوڑی بنا رہے تھے، وہ تو حیدرآباد، لکھنؤ، ایران، وہاں تک کا کام کر رہے تھے کہ اسے جانا کہاں تک ہے اس عزاداری کو. اور آنسو، گویا یہ جائے گی تاریخ. آنسو، ماتم، مجلس، سیاہ لباس، سیاہ شال ادا، ایک ترتیب بنا رہے تھے. لوگ سمجھ رہے تھے بھئی ٹھیک ہے اپنا کام کر رہے ہیں. وہ تو لگے ہوئے تھے شاہی تخت، تاج، لشکر، خزانہ. تو کوئی اختلاف ہی نہیں تھا، اپنا کام کر رہے ہیں. یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ ایک دن سید سجاد کی یہ بنائی چیز تخت سے ٹکر لے گی، تاج سے ٹکر لے گی، دولت سے ٹکر کہ حسین کے غم کو مٹا دیا جائے. لیکن قتل ہوتے رہے، زہر مارے جاتے رہے، زیارت ہوتی رہی، مجلس ہوتی رہی، ہاتھ پیر کٹتے رہے، عزاداری ہوتی رہی. تو قدرت کو کہیں تو سکون دینا تھا. منایا تو ہر دور میں، پورا شوق دور میں، عرب میں بھی منایا، عراق میں بھی منایا، ایران میں بھی منایا، ہر ملک میں منایا. جہاں گئے سادات پھیلا دیا. ہندوستان میں آ کے سکون مل گیا. سکون اس پہ مل گیا کہ رسول اللہ کو معلوم تھا کہ حسین کے ماننے والے اور سید سجاد کی اولاد ہندوستان کی سرزمین پہ پہنچے گی. تو چونکہ علم غیب جانتے تھے تو بیٹھے بیٹھے اصحاب میں ایک بار مڑے مشرق کی طرف اور اصحاب سے کہا یہ ہندوستان سے مجھے ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں. ارے یہ ٹھنڈی ہوائیں کیا تھی جو نبی کو لگ رہی تھی؟ اسی کا نام تو عزاداری ہے. یہی درود کے نعرے
دوسرا کال عرض کر رہا ہوں، دوسرا کال عرض کر رسول اللہ کا رجت کی کتابوں میں پڑھ لیجیے کہ جب رجت ہوگی اور سارے امام ظہور فرمائیں گے ایک ساتھ، علی سے لے کر مہدی تک 12 رسول اللہ کے ساتھ تشریف لائیں گے، اور پوری دنیا پر انی جاعل فی الارض خلیفہ کا عمل ہوگا، اللہ کی حکومت ہوگی، اور ایک ایک کو بھیجیں گے علم لے کر کہ تم یہاں جاؤ، تم یہاں جاؤ۔ امام حسین کو جب علم دیں گے رسول خدا، کہیں گے ہندوستان جاؤ، سب تمہارے منتظر ہیں۔ دیکھیے عباس رضا نیّر نے جو نوحہ لکھا ہے ہندوستان بلاتا ہے، سنا ہے آپ لوگوں نے؟ عامر نے پڑھا ہے، کیسٹ نہیں ہے آپ کے پاس؟ تمام شہروں کے نام اس میں نوحے میں لیے، لکھنؤ کا صاحب بیاض اس نے پڑھا ہے۔ عباس رضا نیّر سمجھے کون؟ جلال پوری، لکھنؤ یونیورسٹی کے اردو ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ۔ ابھی انہوں نے سیمینار کیا یونیورسٹی میں حضرت زینب پر پرسوں پر، جناب زینب یونیورسٹی، حسین آپ کو ہندوستان بلاتا ہے۔ سن کے ایسا لگتا ہے بس آمد ہونے والی، اتنا اچھا نوحہ لکھا ہے، ضرور سنیے۔ وہ کیسٹ لکھنؤ میں ملتی ہے، میں نے تو وہ کیسٹ کراچی میں بنوا کے سب کو بانٹی کہ یہ نوحہ سنو، شاندار نوحہ لکھا ہے۔ اب تیسری حدیث بیان کرتا ہوں ہندوستان سے متعلق۔ امام حسین نے عاشور کے دن فرمایا کہ کیوں قتل کرتے ہو؟ ہم مدینے سے آگے، اگر مدینے بھی نہیں جانے دے چاہتے تو پھر راستہ چھوڑ دو، میں ہندوستان نکل جاؤں۔ معصوم کی زبان پہ 3 بار ہندوستان کا لفظ آیا، اس لیے اللہ نے اس ملک کو پرامن بنا دیا۔ اور اس ملک کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ اتنی قومیں مل کر بھائی چارے سے رہتی ہیں۔ یہ امام حسین کی دعاؤں کا اثر ہے کہ اس ملک نے سادات کو پناہ دی، عزاداری کو آزادی دی۔ آرام سے یہاں علم اٹھتے ہیں، آرام سے تازی اٹھتے ہیں، آرام سے عاشورہ ہوتا ہے، اور قوم، یہاں کی قومیں بھی ساتھ دیتی ہیں۔ کیوں ساتھ دیتی ہیں؟ اس میں کیوں ساتھ دیتی ہیں؟ مظلوم کا غم ہے، بے کس کا غم ہے، پیاسے کا غم ہے، جس کا گھر لوٹا گیا، جس کا گھر جلایا گیا، اس کا غم ہے۔ اور یہ تو ہندوستان ہے، یہاں تو حسین کی محبت ہے۔ انگلینڈ میں جا کے دیکھیے، بکنگم پیلس، ملکہ کا محل، اس کے سامنے سے عاشور کا جلوس نکلتا ہے، جہاں سے کوئی جلوس نکلنے کی اجازت ہی نہیں، لیکن عاشور کا علم وہیں سے نکلتا ہے، اور ساری انجمنیں ہوتی ہیں۔ نیو یارک، واشنگٹن، ڈی سی، یہاں حکمراں بیٹھتے ہیں، وہاں اجازت ہے عاشور کے دن، چونکہ وہ عاشور سنڈے کو کرتے ہیں۔ سنڈے چاہے 9 محرم کو پڑھے یا 8 کو پڑھے یا 11 کو پڑھے، اپنے اپنے عاشور کر لیتے ہیں۔ امریکہ والے ہر شہر میں ایک مرکزی کرتے ہیں اتوار کا، وہ 11 ہو یا 8 ہو یا 9 ہو یا عاشور ہو۔ یہاں تو آپ ایک محلے سے دوسرے محلے میں آدمی انجمنیں جاتی ہیں، وہاں 2-2 گھنٹے کے فاصلے پر فلائٹس ہیں، یعنی نیو یارک سے شکاگو 2 گھنٹے، نیو یارک سے اٹلانٹا 2 گھنٹے، تو یہ 2 گھنٹے کے فاصلے پر جہاز میں پوری انجمنیں یا گاڑیوں سے، کار سے آتی ہیں، اور سب کے بینر ہوتے ہیں، اور سب جلوس بنا کے سب کا اپنا علم ہوتا ہے، چاہے وہ انڈیا کے ہوں یا پاکستان کے۔ اسی میں عرب بھی شامل ہوتے ہیں، اسی میں عراق کے بھی، اسی ایران میں۔ تو اس لحاظ سے امریکہ اور لندن میں اتنا بڑا جلوس ہوتا ہے جیسے آپ کے جلوس، اس لیے کہ سب جمع ہو جاتے ہیں۔ مجلس کا طریقہ انہوں نے یہ رکھا ہے، ایسے امام باڑے بنائے جس کی 3 منزلیں، ایک منزل میں عرب کی مجلس ہو رہی ہے، عراق کی مجلس ہو رہی ہے، ایک طرف فارسی میں ایران کی ہو رہی ہے، ایک طرف اردو میں مجلس ہو رہی ہے، اور ٹائم سب کا ایک، کوئی سینٹر
ایک وقت میں مجلس ختم ہوتی ہے، جب مجمع باہر نکلتا ہے تو لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے، عرب بھی نکل رہے ہیں، ایرانی بھی نکل رہے ہیں، عرب بھی نکل رہے ہیں، کویتی بھی نکل رہے ہیں، ہندوستانی بھی، پاکستانی بھی۔ یہ اتحاد ہے، عزاداری اتحاد کا پیغام دیتی ہے۔ جس طرح ماشاءاللہ آپ جڑے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، اسی کا نام ہے حسینیت۔ ایک فکر، اس لیے کہ دنیا میں کہیں ایک دماغ ایک دل ہونا مشکل ہے، حسین نے 72 کا دل ایک دل بنا دیا، 72 کے دماغ ایک دماغ، جو 72 کا ایک سوچتا تھا وہی سب سوچتے تھے، جو حسین سوچتے تھے وہی سب سوچتے تھے۔ حسین نے پہلی بار اتحاد کا پیغام دیا، تو یہ سمبل ہے 72۔ زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، کم بھی ہو سکتے ہیں، حالانکہ زیادہ تھے۔ 72 وہ ہیں کہ جو منظور نظر تھے، جنہیں حسین نے چن لیا تھا، جن پر حسین کا اعتماد تھا۔ اب اور جتنے بھی آ جائیں کوئی بات نہیں، قربانی میں شامل ہو جائیں۔ تو 72 کی ایک مثال کائنات میں قائم ہو گئی، حسین اور 72۔ گاندھی جی جب اٹھے ہندوستان میں انگریزوں کے خلاف، تو 72 ساتھی گاندھی جی نے چنے۔ انٹرویو لینے والے نے پوچھا کہ 72 کیا کریں گے؟ تو گاندھی جی نے کہا 72 امام حسین کے بھی ساتھ تھے۔ یہاں سے گاندھی جی نے امام حسین پہ بولنا شروع کیا، جو کہ میسج بنا ہوا ہے، گاندھی جی کی کتاب میں لکھا ہے کہ وہ امام حسین کا کتنا احترام کرتے تھے۔ اٹھا کے کتابیں دیکھ لیجئے کہ جب 1300 سالہ یادگار حسینی ہوئی تو وزیر اعظم ہند پنڈت جواہر لال نہرو نے کیا بیان دیا، وجے لکشمی پنڈت نے کیا بیان دیا، پٹیل نے کیا بیان دیا، سی بی گپتا نے کیا بیان دیا۔ تو احترام تو امام حسین کا ہندوستان میں صدیوں سے ہو رہا ہے۔ پرانے میں اٹھا کے دیکھ لیجئے تو گوالیار کے مہاراجا تعزیہ اٹھاتے تھے، جے پور کے مہاراجا، بھرتپور کے مہاراجا، ادے پور کے مہاراجا، پہرسر کے مہاراجا، سب تعزیہ اٹھاتے تھے۔ اب تک ان کے امام باڑے باقی ہیں۔ حیدرآباد میں ہندو بھی تعزیہ اٹھاتے ہیں۔ مہاراشٹر میں مہاراشٹروں کے تعزیے نکلتے ہیں مراٹھا کے۔ اور اگر آپ کے سمجھ میں میری بات نہیں آ رہی تو ابھی رات کو کمپیوٹر کھولیے گا، اس پہ سرچ میں دیجیے گا نام، مراٹھا کے تعزیہ دکھاؤ، ہندو کے تعزیے دکھاؤ، کمپیوٹر سے کہیے کمپیوٹر صاحب ہندوؤں کے تعزیے دکھائیے، دیکھیے گا کیسے خوبصورت تعزیے کمپیوٹر پہ آنا شروع ہو جائیں گے۔ پھر دیجیے گا سنیوں کے تعزیے کمپیوٹر صاحب دکھائیے، پھر سنیوں کے تعزیے آنا شروع ہو جائیں گے۔ ایسے حیرت سے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ کیا کمپیوٹر صرف ہمارے پاس ہے؟ آپ کے گھر میں کمپیوٹر نہیں ہے کیا؟ ارے بھائی یہ خاص چیزیں ہیں، یہ کمپیوٹر پہ دیکھیے، یہ کمپیوٹر کے کمالات دیکھیے۔ پھر ایک پوری سائٹ بنی ہوئی ہے، صرف آپ سرچ میں دیتے جائیے، اب روس کا محرم دکھاؤ، پھر دیکھیں کمپیوٹر آپ کو روس کا محرم دکھائے گا، برف پڑ رہی ہے اور روسی ماتم کر رہے ہیں حلقے میں، سب سوٹ پہنے، کالے سوٹ پہنے ہوئے، ٹائیاں لگائے ہوئے، روسی ماتم کر رہے ہیں۔ پھر کہیے گا آذربائیجان کا محرم دکھاؤ۔ جتنی ریاستیں ہیں چائنا تک چلے جائیے گا، پھر چائنا کا محرم دیکھیے۔ ارے سب چھوڑ دیجئے، حیرت میں پڑ جائیں گے آپ۔ کمپیوٹر سے کہیے ویتنام کا محرم دکھاؤ، کمپیوٹر آپ کو ویتنام کا۔ حیرت سے مجھے نہ دیکھیں، آپ سمجھیں میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ پھر میں کہہ رہا ہوں کمپیوٹر ہے آپ کے پاس؟ ارے کچھ تو بولو، منہ سے کمپیوٹر ہے، ارے تو دیکھ لینا۔ پھر کہنا ترکی کا محرم دکھاؤ، پھر عرب کا محرم دکھاؤ، عرب اسٹیٹس کے محرم دکھاؤ، کمپیوٹر آپ کو دکھاتا جائے گا۔ پھر کہنا ایران کا محرم، پھر دیکھیے گا لبنان کا محرم دکھاؤ، کویت کا محرم دکھاؤ، آخر میں ہندوستان پاکستان کا دیکھیے گا، وہ آپ نے دیکھا ہوا۔ کسی بھی ملک کا نام لیں، کمپیوٹر آپ کو مجلس بھی اس ملک کی دکھائے گا۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ واحد یادگار امام حسین کی ہے جو روئے زمین کے ہر ملک پہ بنائی جا رہی ہے، واحد یادگار۔ تہوار مذہبی ہر مذہب کے ہیں، لیکن اپنے ملک میں
جہاں عیسائی ہیں کرسمس وہیں ہوگا، جہاں عیسائی ہیں کرسمس وہیں ہوگا، ہر جگہ نہیں ہوگا۔ یہ صرف معجزہ امام حسین کو اللہ نے عطا کیا کہ ہر قوم، ایسے ہی نہیں جوش نے کہہ دیا تھا انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکار رہی ہے، بیدار ہو رہی ہے قوم، پکار رہی ہے قوم۔ ابھی دیکھیے فرانس والوں نے لندن میں میرے اوپر گھیر لیا مجھے، کہنے کہ کمپیوٹر پہ ہم نے آپ کی مجلس دیکھی نیپولین اور امام حسین، تو ہمارا جو امام باڑہ ہے وہ نیپولین کے مقبرے کے سامنے، ہم چاہتے ہیں وہ والی نیپولین والی مجلس آپ فرانس میں آ کے پڑھیے۔ تو میسج اس وقت جو جانا چاہیے وہ بین الاقوامی جانا چاہیے کہ ہر قوم، نیپولین نے فرینچ زبان میں مرثیہ لکھا ہے امام حسین، جب فوجوں نے اس پر قلعے پہ یلغار کی تو ٹہلتا جاتا تھا اور نوحہ پڑھتا جاتا، اور فضائل پڑھے امام حسین کے، اس نے اسے سارے فضائل معلوم تھے۔ بادشاہ کسی بھی ملک کے ہوں، آپ کو یہ راز نہیں معلوم، جب آپ جائیں کربلا تو امام حسین کے روضے پہ جب جائیں گے تو وہاں کا خدام آپ سے ملے گا، آپ اس سے کوئی چیز مانگیں وہ آپ کو دے دے گا، چادر کا ٹکڑا دے دے گا، علم کا ٹکڑا دے دے گا، خاک شفا دے دے گا۔ لیکن جب آپ حضرت عباس کے سیکریٹریٹ میں جائیں گے تو وہاں کا خدام ہیڈ جو ہے اس سے ملنا مشکل ہے، اس لیے کہ وہ اتنی شان سے بیٹھا ہوتا ہے کہ ہر ایک اس کے روب سے ڈر جاتا ہے۔ بھائی کیوں نہ ہو روب ہو، میں حضرت عباس کا ہیڈ خدام ہوں، وہ سمجھ رہے ہیں، شروع ہی میں کہہ دیا تھا باتیں سمجھنے کی ہیں، اور آپ اس سے کہیے کہ کچھ دے دو تو پھر وہ آپ کو جواب دے گا، کوئی لے نہیں سکتا۔ امام حسین کی تابوت کی چادر اگر رکھی ہے ایکسٹرا تو مل جائے گی آپ کو کہ بھئی آپ کہیے ہم اپنے امام باڑے میں فلاں یہ ہمارا امام باڑہ ہم یہاں لگانا چاہتے ہیں، وہ دے دے گا۔ لیکن حضرت عباس کے خدام سے جب آپ کہیں گے کہ حضرت عباس کے تابوت کی پرانی چادر ہمیں نکال کے دے دو، کبھی بھی نہیں دے گا، نہیں دے گا۔ کیوں نہیں دے گا؟ وہ اپنا رجسٹر دکھائے گا اور پھر بتائے گا کہ حضرت عباس کی تابوت کی چادر 18 کروڑ ڈالر میں بنتی ہے، سچے موتی، سچے یاقوت، سچے نیلم، سچے زمرد اس میں جڑے جاتے ہیں، اور جب یہ اترتی ہے تو اس سے بھی بھاری کروڑوں اربوں روپے کی بن کے آ جاتی ہے، اور پرانی رکھ دی جاتی ہے، اور پھر اس میں نام لکھے ہوتے ہیں کئی برس پہلے سے کہ یہ والی چادر فلاں ملک کا وزیر اعظم یا فلاں ملک کا صدر، نام پرائیویٹ رکھے جاتے ہیں، ابھی بھی نہیں سمجھے چپ بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں کوئی قید نہیں ہے کس ملک کا وزیر اعظم اور کس ملک کا صدر۔ جسے خطرہ ہوتا ہے اپنی حکومت جانے کا وہ نام لکھاتا ہے۔ کہ حضرت عباس کی چادر ہمارے یہاں آئے گی اس ملک میں، شور مچا کے خانہ کعبہ کا غلاف جاتا ہے کہ کس ملک اس بار جا رہا ہے۔ حضرت عباس کی چادر شور نہیں مچاتی تاکہ راز نہ کھلے، جس کی مراد پوری ہوتی ہے اس کا راز نہیں کھولا جاتا، راز نہیں کھلتا۔ بہت سے بادشاہ ایسے ہیں تخت الٹنے والا ہے، وہاں کے خداموں سے پوچھئے راتا راتی چھپ کر ویزا لے کر آئے، روضہ عباس پہ پہنچے اور سجدہ کیا، جبکہ سجدہ ان کے یہاں جائز نہیں۔ اب دیکھیے اگر مجمع میں سے ایک آدمی بھی گھڑی دیکھ لے تو گویا پورے مجمع کی اس نے نمائندگی کر دی۔ ارے ایک بھی حیدرآبادی گھڑی دیکھ لے تو ہم بھی گھڑی دیکھ لیں، تقریر ختم ہو گئی۔ اب چونکہ فرمائش ہے ہمارے عسکری صاحب کی، چونکہ ان کے والدہ کی مجلس ہے اصالہ ثواب کی، تو بی کے مسائل پڑھ لیں اور تھوڑے سے مسائل پڑھیں گے، جو رہ جائیں گے تو ابھی تو مسلسل مجلسیں عرض کر دیں گے۔ کوثر
اور جسے نبی نے کہا ام ابیہا، اور کبھی کہا انسیہ ہورا، اور کبھی کہا درۃ النورا، اور کبھی کہا عابدہ زاہدہ بقول وزرا، کبھی کہا صدیقہ صادقہ مرضیہ راضیہ، 999 نام ہے۔ قرآن نے کہا کوثر، کلمہ طیبہ، کلمہ باقیہ، انہا لإحدی الکبر، وہ کہ جو اللہ کی بہت بڑی نشانی۔ قرآن نے ایسے پکارا، حدیث نے ایسے پکارا، نبی نے ایسے پکارا، اور اپنی آخری زندگی میں ہر نماز کے بعد مسجد سے نکل کے زہرا کے دروازے پہ کھڑے ہوئے، اس دروازے کا خیال رکھنا، اس دروازے کا خیال رکھنا، اتنی تاکید کہ اس دروازے کا خیال رکھنا۔ اور اس کے بعد یہ ہنگامہ مسلمانوں کی تاریخ میں آیا کہ پہلی بار جس گھر پہ جبریل وحی لے کر آئے ہوں اور رسول اللہ جہاں سلام کر رہے ہوں، پہلی بار اس دروازے پر شور ہو، شور و غل ہو، اور شہزادی دروازے پر آ جائیں۔ کیسا شور ہے؟ علی کو باہر بھیجیے، ابو الحسن باہر نہیں آئیں گے، وہ باہر نہیں آ سکتے۔ انہوں نے قسم کھائی ہے جب تک ہم قرآن پورا تحریر نہیں کر لیں گے، تفسیر نہیں لکھیں گے، ہم دوش پہ رضا نہیں ڈالیں گے۔ علی کو کیوں بلاتے ہو؟ کہ اگر علی باہر نہیں آئیں گے تو ہم اندر آ جائیں گے۔ کیا بارگاہ ہے، بلقیس پاسباں ہے، یہ کس کی جناب ہے؟ یہ جو انیس و دبیر نے زہرا کی ڈیوڑھی کی عظمتیں بیان کی، کیوں بیان کی؟ اسی لیے بیان کی کہ یہ کہا کیا جا رہا ہے۔ تو ایک جملہ کا شہزادی آواز آئی، اگر علی باہر نہیں آئیں گے پھر ہم اس گھر کو جلا دیں گے، ہم اس میں آگ لگا دیں گے۔ تو ایک جملہ کہا شہزادی نے اور فرمایا کہ اس گھر کو جلا دو گے جس گھر میں حسن اور حسین میرے دونوں بچے۔ جزاک اللہ۔ ذکر زہرا پر آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں۔ میں نے حیدرآباد کی عزاداری بہت غور سے پڑھی ہے اور یہاں کی تاریخ بھی بہت غور سے پڑھی ہے۔ جتنی تاریخیں حیدرآباد کی لکھی گئیں اور عزاداری پر، سب میں شدت سے یہ بات لکھی گئی کہ حیدرآبادی جناب زہرا کی بڑی قدر کرتے ہیں اور ان کی سب سے بڑی یادگار علم زہرا ہے، اور روایت یہ لکھی ہے کہ یہ علم وہ ہے، پنجہ اس چیز سے بنا جس تختے پر لکڑی کے زہرا بی بی کو علی نے کفن پہنایا، اور اس علم کا اتنا احترام ہے کہ یہاں کی حکومتیں بھی اس علم کی حفاظت کرتی ہیں۔ آج زہرا بی بی سے منسوب ایک پنجہ، ایک علم غیر اقوام کی نظر میں کتنا احترام ہے اس کا۔ اللہ اکبر۔ زہرا بی بی کا گھر، ابھی مسائل پڑھتا ہوں، ایک جملہ بیچ میں سن لیجئے کہ اسی تختے پر جب زہرا بی بی کو کفن پہنا رہے تھے تو علی اتنا روئے کہ سلمان کہتے ہیں میں نے زندگی میں علی کو اتنا روتے نہیں دیکھا تھا، اتنی ڈاڑیں مار کر روئے۔ سلمان کہتے ہیں اس وقت نہیں پوچھا جب بہت دن گزر گئے، زہرا بی بی کو دفن ہوئے، تو ایک دن تنہائی میں پوچھا کہ آپ کفن پہناتے وقت، غسل دیتے وقت اتنا کیوں روئے تھے؟ کہا سلمان زہرا نے کچھ نہ بتایا، دو پسلیاں زہرا ٹوٹ۔
لوگ کہتے ہیں کہ لات مار کے دروازہ گرایا گیا، نہیں، حقیقت یہ ہے کہ دروازے پر لات رکھ کر اس طرح ٹھیلا گیا کہ پیچھے کی دیوار اور جلتے دروازے کے بیچ میں زہرا بی بی جب آئی تو ایک آواز آئی، فضہ میرا محسن مارا گیا، میرا بچہ مارا گیا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کے گھروں کو آباد رکھے، اسی طرح آپ عزاداری کرتے رہیں اور یہ رونقیں رہیں۔ اس عزا خانہ زہرا کی آخری جملے سن لو۔ ایک بار زہرا بی بی گری اور دروازہ ان پہ گرا، 13 آدمی گھر میں داخل ہوئے، ایک کے ہاتھ پہ تلوار، ایک کے ہاتھ پہ تازیانہ، ایک کے ہاتھ میں سیلی، لیکن جو آگے تھا اس نے اپنے تلوار کو میں نیام کے پکڑا ہوا تھا، تلوار نکالی نہیں تھی، دستے پر نیام چڑھا ہوا تھا۔ جیسے ہی وہ داخل ہوا تو پہلے اس نے تلوار کا دستہ زہرا بی بی کے رسی کا پھندا علی کے گلے میں ڈالا گیا، کھینچتے ہوئے علی کو باہر لائے۔ قیامت کا وقت تھا، سلمان کہتے کہ سڑک پہ علی کو کھینچا جا رہا تھا، جیسے ہی علی کو کھینچتے ہوئے چلے، ایک بار زیر آسمان زہرا بی بی آئیں اور میری طرف دیکھنا، ایک بار اپنے سر سے چادر ہٹائی، بال کھولے اور اس کے بعد بالوں کو ہاتھ پر اٹھایا، عرش کی طرف کیا کہ پروردگار تجھے زہرا کے بالوں کا واسطہ، قیامت آنی ہے تو اس وقت آئے۔ سلمان کہتے مدینے کی زمین کو زلزلہ ہوا، مسجد نبوی کی دیواریں بلند ہوئی، ایسے میں علی نے اشارہ کیا، سلمان زہرا سے کہہ دو دنیا تباہ ہو جائے گی، سر کو ڈھک لے، بالوں کو باندھ لے۔ میں کہوں گا مولا کوفے کے بازار میں ناقے پر زینب کے بال کھلے، شام کا بازار، شام کا درگاہ۔ ایک سورہ فاتحہ انیس فاطمہ مرحومہ بارلا اعلیٰ علین من بلند مرتبے بلند درجات عطا فرما، ہم میں جو مر گئے ان کو بلند درجات عطا فرما، جو بیمار ہیں مومنین انہیں شفا عطا فرما، ہر مومن کی دعا کو قبول فرما بحق جناب محمد مصطفیٰ وآل رسول۔ پروردگار عراق میں معصومین کے روزوں کی حفاظت فرما، پروردگار شام میں حضرت زینب جناب سکینہ کے روزے کی حفاظت فرما، جنت البقیع کو تعمیر فرما، امام زمانہ کا ظہور فرما، ظہور میں تاجیل فرما۔
بارلا اعلیٰ من بلند مرتبے بلند درجات عطا فرما، ہمیں جو مر گئے ان کو بلند درجات عطا فرما، جو بیمار ہیں مومنین انہیں شفا عطا فرما، ہر مومن کی دعا کو قبول فرما بحق جناب محمد مصطفیٰ وآل رسول۔ پروردگار عراق میں معصومین کے روضوں کی حفاظت فرما، پروردگار شام میں حضرت زینب جناب سکینہ کے روضے کی حفاظت فرما، جنت البقیع کو تعمیر فرما، امام زمانہ کا ظہور فرما، ظہور میں تاجیل فرما۔